بارگاہ دے وچ
ہدیہ عقیدت پیش کرنا ہے. میں امید ہے کہ تم میرا ساتھ دو گے، انشاءاللہ جب ساتھ دو گے تو ضرور حاصل ہوگا. حسین ایسا عظیم قاری ہے کہ بن بدن کے قرآن جاری امام علی مقام علیہ السلام نصر اقدس نے دل روک دے سی تے پھر بھی زبان دے وچ کلام پاک کی تلاوت چل رہی. سبحان اللہ. حسین ایسا عظیم قاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے. اور دیکھے اکبر حسین یہ بولے، دیکھے اکبر حسین یہ بولے، لانا تیری تصویر تجھ پہ واری ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نوجوان بیٹے امام علی اکبر علیہ السلام نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا، امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے نوجوان بیٹے کو جوان ایسا کہ گھوڑے کے سوار سے پھر بھی پیر زمین کے نال لگ رہے سے. وہ بیٹے جڑے کہ ہو بہو عکس حسن مصطفیٰ سے. امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمانا کہ پتر تیرے وچ میں نانے کی تصویر بلا دا میدان آیا 10 محرم الحرام کو امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے نوجوان بیٹے کو بھی نانے دے دین کے قربان کر کے رب دی بارگاہ دے وچ عرض کی عرض کی کہ دیکھے اکبر حسین یہ بولے، لانا تیری تصویر تجھ پہ واری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے. اور سرحد دین پر خدا کی قسم ساڈا سرحد پڑھ رہی ہے ساڈے جوان ماواں دے لال ساری حفاظت واسطے اتنے دن رات پہرا دیتی رکھتے ہیں کہ دشمن کی میلی نظر بھی ملک پاکستان کی طرف نہ آئے، ساری عرض مقدس کی طرف دشمن نظر بھی نہ کر سکے. کربلا کے میدان دے وچ حضرت سیدنا عباس رضدار آپ نے کہنے والا نے ایسا پہرا دیتا کہ دشمن کی نظر تک ہی دشمن کی ہوا بھی اس پاس سے شاعر کہتا ہے کہ سرحد دین پر خدا کی قسم علم والے کی پہلا دار علم والے کی پہلا دار بن بدن کے قرآن جاری
نے دیکھا کہ وہ امام علی مقام علیہ السلام جس کا متھا نبی چکتے سی تے کہندے سی کہ میری جان ہے. سبحان اللہ. کیا کہندا ہے کہ جان پہ فخر موجودات باعث تخلیق کائنات فخر بنیاد باعث تخلیق آدم آل آدم سیاد الابقاء سرور انبیاء تاجدار انبیاء امام الانبیاء فاتح الانبیاء اول واحد ظاہر الباطن احمد المجتبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پاک بارگاہ ہر بے کس و بنا دے وچ محبت عقیدت دا نظرانہ پیش کرن تو بعد محترم مکرم حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء جناب قاری سہیل اکبر صاحب میں بے حد ممنون و مشکور ہاں نال آپ نے معاونین و منتظمین کا جنہوں نے آج دی اسباب برکت روحانی محفل کا اہتمام کیا تھانوں محمود بسان صاحب کو اس محفل بابرکت کے حاضری کا شرف عطا فرمایا. منشا یہی ہے سلسلہ اس کی دکان کی ہوتی رہی سگا تیرے حسن و جمال کی. سبحان اللہ. ماہ محرم الحرام خاندان رسول کی اس عظیم قربانی کا نام ہے کہ جس کے صدقے آج ایسے تھے موجود ہیں. امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے تمام خاندان والے مانے دین کی فدا کر کے دنیا دار انداز دیتا کہ نبی دا دین لا فانی ہے. یزید ایک تخت تشریف ہونے تو بعد اپنا سکھا چلانا چاہتا سی. شرافی پاپی زانی بدکار عیار مکار فحاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مذاق بنانا قرآن پاک کا معاذ اللہ نقصان کرنے والا ایسا بدبخت انسان جس نے فرعون موسیٰ فرعون قارون نمرود ایسے جڑے بدبخت بادشاہوں کے بعد تاریخ دی برک سب کی زیادہ سیاحتی تھی. محترم مکرم سامعین کرام اج دا سارا اتنے بیٹھنا ذکر حسین کرنا یہ امام علی مقام علیہ السلام دی لازوال قربانیاں نظر ہے. علماء کرام بھی موجود ہیں. جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد اکبر صاحب اتاری آپ نے اس فقیر کا ساتھ دیتا. جن دوست احباب تھی آئے ہیں تھی عام نہیں جو بلکہ تھی خاص ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تھی آئے نہیں جب تھی بلائے گئے. قرآن پاک کے پارہ نمبر 5 کے بچوں ایک آیت تھا کچھ حصہ جو کہ تھوڑے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسی اپنی زبان اقدس کے نال انہاں لوگاں کو ارشاد فرما دو لا اسألکم علیہ اجرا کہ
اے لوگوں تھوڑے کو میں اپنے پیغام کا کوئی اجر طلب نہیں کرتا. اس علاقے کے پہلے حاضری ہے. اس میرے ذوق تو واقف نہیں, میں تھوڑے ذوق تو واقف ہوں. تھوڑے ذوق نے کہ تھوڑے سبحان اللہ نے دسنا ہے کہ تسی کیویں دی تقریر سنی ہے. حسینی سارے اچھی آواز لڑ کے وہ پتہ چلے اور اچھی کہہ آج تک الحمدللہ خطابت کرتے کرتے اتنا عرصہ گزر چکا ہے, لیکن میں آج تک یہ نہیں دیکھا کہ کسی بندے نے سبحان اللہ کہی ہوئے تو اس کو موت آ جائے. سبحان اللہ, اچھی بات نہ کہو سبحان اللہ. حرکت دے وچ برکت ہوندی ہے. تھوڑے جی تسی ہلدے جلدے رہنا ہے, جاگتے رہنا ہے, تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں جیویاں جاگدیاں دے وچ بیٹھا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسی انہاں لوگاں نوں ارشاد فرما دیو کہ اے لوگوں میں تھوڑے کول کسی شے دا کوئی اجر نہیں. دعوت دی, تبلیغ کی, پیغام دیتا, دین اسلام دیتا, قرآن پاک دیتا, اپنی شریعت دیتی. رب نے فرمایا کہ میں تھوڑا کا محبوب دیتا, لیکن اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسی انہاں لوگاں کو ارشاد فرما دیو کہ میں اپنے صحابہ کرام دی, اپنے محبت کرنے والیاں دی اس ناز زبان قربانی دا تھوڑے کول کوئی اجر طلب نہیں. بولو تھوڑے کول کوئی اجر طلب نہیں کرتا. ہاں ایک چیز ضرور ہے, الا المودۃ فی القربى. فرمایا کہ میرے اہل بیت دے نال, میرے اقرباء دے نال تسی محبت رکھیا. علماء کرام موجود نے, ایک ہوندی مودت, ایک ہوندی محبت. رب نے یہ نہیں فرمایا کہ الا المحبۃ فی القربى کہ میرے اہل بیت دے نال محبت رکھیا جائے, بلکہ فرمایا کہ الا المودۃ فی القربى میرے اہل بیت دے نال محبت رکھیا جائے. عرض کی محبت کی چیز ہوتی ہے؟ فرمایا کہ محبت وہ ہے کہ جتنی دیر تک ساتھ چلنا رہے کہ محبت قائم رہتی ہے. جب کوئی تھوڑی سی ناراضگی, غصہ, ناتعلقی ہوئی محبت ختم. لیکن محبت ایسی چیز ہے کہ جس کو موت تو سوا کوئی دوسری شے نہ ہے. موت تو سوا کوئی دوسری چیز محبت کو توڑ نہیں سکتی. عرض کی محبت کی ہے مثال کی. فرمایا کہ جس طرح پانی مچھلی دے وچ, مچھلی پانی دے وچ ہوندی ہے کہ اس کا سانس چلتا رہتا ہے, اس کی زندگی بھی چلتی رہتی ہے. اسی طرح جب اس مچھلی کو پانی کے وچوں نکال دیتا جاوے تے مچھلی تڑپن لگ پیندی ہے. فرمایا کہ محبت کا حساب اس طرح ہے کہ جدو اہل بیت کی محبت میری امت کے دلاں دے وچ ہوے تے میری امت کے دلاں دی دھڑکن بھی چلتی رہے, انہاں دے ساتھ جنوں سمجھ آئی اچھی بات ہے. جنی دیر تک اہل بیت کی محبت لوگوں کے دلاں وچ رہے, لوگوں کے دل بھی روشن رہن, ایمان بھی سلامت رہے تے جان بھی سلامت رہے. کہ جدوں محبت انہاں دے وچوں نکل جاوے تے پھر وہ دل نہیں, وہ دل مردہ ہے. فرمایا کہ الا المودۃ فی القربى میرے اہل بیت کے نال تسی محبت رکھنی ہے. کئی مقامات میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے اہل بیت کی شان تے عظمت بیان فرمائی, لیکن اس مقام تے ایک عجب تے ایک نرالا ہی انداز ہے. فرمایا کہ کسی شے کا کوئی اجر طلب نہیں کرتا. آج خطیب خطابت اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کی خدمت کی جاوے, ملازمت اس وجہ سے کیتا ہے کہ اس کو تنخواہ دیتی جاوے, نوکری اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کو معاوضہ دیتا جاوے. اسی طرح جناب اللہ دکاندار کاروبار اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کے بال بچہ کی روزی حاصل ہوے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافرہ نے تھوڑی ذات کے اوپر تعین و تشریح کی تھی, کافرہ نے معاذ اللہ اپنے نام لگائے, کافرہ نے پروپیگنڈے کیتے, کافرہ نے سازشاں کیتیاں, کافرہ نے معاذ اللہ تھوڑا پاگل, جادوگر, کاہن تے مجنون تک دے
ذات اقدس سے کئی قسم کے وار کیتے گئے، لیکن فرمایا کہ اے میری امت انہاں ساری قربانیاں دا، انہاں ساری قربانیاں دا میں تھوڑے کول کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میں رب کو سبحان اللہ فرمایا کہ میں رب کو اجر طلب کرنا، تھوڑے کول کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ میرے اہل بیت دے نال تسی بولو تے صحیح اچھی بولو، میرے اہل بیت دے نال تسی محبت کریا جے، عرض کی محبت کریں گے تے کی نام ملے گا؟ فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی میرے اہل بیت دے ذکر دے وچ ایک دن یا چند لمحات گزارے، اللہ پاک اس کو ایک سال دے عبادت چند لمحات اہل بیت دے ذکر دے وچ کوئی بندہ گزارے، حدیث پاک دے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک اس کو ایک سال دی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میں اپنے موضوع کو طول نہیں دینا چاہتا، میرے ذمہ استاد محترم نے جو عنوان لگایا وہ شہادت امام علی مقام نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، لیکن میرا وجدان کہ میری محبت کہ میرا عشق کہتا ہے کہ جتنی دیر تک امام علی مقام علیہ السلام کے شان کے عظمت کا بیان کرتا ہوں اتنی دیر تک دل کو سرور کے تسلیم نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام نے ارشاد فرمایا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب دائے چاہتا ہے کہ تیرے اہل بیت کی ہر قسم کی نجاست کی غلاظت دور کر دیتی جائے۔ فرمایا کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما
بندہ نماز پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تسبیح تحلیل کرتا ہے، التحیات بیٹھا ہے، جتنی دیر تک امام حسن تے امام حسین دے نبی دے آتے جو کوئی درود نہ پڑھے انہیں دیر تک اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح انسان دے اوتے نماز فرض ہے، جس طرح انسان دے اوتے روزہ فرض ہے، جس طرح انسان دے اوتے زکات فرض ہے، جس طرح انسان دے اوتے جناب اللہ حج فرض ہے، اسی طرح انسان دے اوتے اہل بیت دی محبت فرض ہے۔ کیوں نہ کبھی نبی کا بنانا سرور نہیں آ رہا، جنہوں نہیں آتا وہ بھی خاموش رہے، جہاں نہیں پڑھنا چاہتا وہ بھی نہ پڑھے، کوئی سختی نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی جناب اعلیٰ قسم نہیں، کوئی سومنیا نہیں۔ جس کے دل کے اندر حسین پاک کی محبت ہے وہ میرے نال مل کے اچھی بات نال پڑھے، نبی کا کرنا پانچ دن پاک دے نام تے پنجویں حدیث پیش کرن لگیا مسلمانوں سنو تے اپنا ایمان دادا کرو۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک مرتبہ آپ دا بیٹا آ گیا، آ کے عرض کرن لگیا کہ اے ابا جان میں تے حسین باہر گلی دے وچ کھیل رہے سی، حسین نے مینوں مخاطب کیتا تے کہن لگیا کہ تسی ساڈے نام اے ابا جان اسی امیر المومنین ہیں، تسی جناب اعلیٰ 22 لاکھ مربع میل تے حکومت کرن والے جے، تھوڑے نام دا سکہ چلتا ہے۔ اے ابا جان علی دا بیٹا حسین مینوں کھیل دیوانا کہہ رہا سی کہ تسی ساڈے دار دے نام کرتے جناب سیدنا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمایا کہ بیٹا کاغذ قلم دے لے حسین دے کول لے جا، جہی گل حسین نے کہی ہے وہ گل کاغذ قلم دے لکھوا، وہ گل کاغذ قلم دے اوتے لکھوا لے۔ بیٹے نے وہ کاغذ تے قلم لے کے جناب اللہ وہ تحریر لکھوا لے۔ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے کو لکھ کے دے دیتا کہ تسی ساڈے نوکر۔ اس وقت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وصال دا وقت نزدیک آیا۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیاں نوں وصیت کیتی کہ جدوں میں مر جاواں میرے کفن دے وچ حسین دے نام دی پرچی عرض کیتی گئی کہ اس پرچی دے وچ کی راز ہے۔ امیر المومنین جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس پرچی دے اوتے نبی دے نواسے حسین نے یہ لکھیا ہے کہ تسی ساڈے دار دے نوکر جے، کل جدوں میں قبر دے وچ جاواں گا نکیرین میرے سوالاں دا جواب نہ بناون گے، نکیرین میرا حساب کرن آون گے، اس وقت میں نکیرین نو تن پاک دی پرچی کڈ کے بتاواں سبحان اللہ، او پرچی کڈ کے بتاواں گا تے کہاں گا نکیرین میرے کول حساب نہ لو، اسی تے نبی دے دار دے نوکر سبحان اللہ، نبی کا گھرانا گل سمجھتا ہے نا کہ اللہ پاک نے مینوں زبان دیتی تے حضور دا ذکر کرن واسطے دیتی۔ جڑا گل یہ سمجھتا ہے کہ رب تعالیٰ نے مینوں نظر دیتی تے حضور دا وضوحا مکڑا ویکھن واسطے دیتی ہے، جڑا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بیٹھا ہی پانچ دن پاک دی محبت دے وچ میں حسینی بن کے بیٹھا تے وہ امام علی مقام دی بارگاہ دے وچ نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنی اپنی حاضری لگوائے اور یہ اپنی اپنی محبت دے ذوق کے قوم کتنی محبت دے ذوق دے نال کرتا ہے نبی کا گھرانا
امام العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پنج تن پاک دی محبت دے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پنج دریا فرماتے ہیں کہ پنج محل پنجاب وچ چانن دیوا کس ون دھریے اگر میں صرف اہل بیت کی عظمت شان ہی بیان کرا الحمدللہ فقیر 3 گھنٹے بھی بولتا رہے تھے عظمت پاک بیان نہ ہو سکے لیکن آگے جو قرآن دیتا گیا ہے میں اس قرآن کی طرف آنا چاہنا اختصار کے نال وقت کی قلت میں پیش نظر رکھتے ہوئے امام علی مقام علیہ السلام آپ کی جدو حیات مبارکہ 56 سال 4 مہینے 6 دن یعنی تقریباً 56 سال ہوئی نا تو اس وقت سن 61 ہجری دے وچ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ جڑے حضور دے صحابہ نوں ہوندے اچھی آواز نال کہو گا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے وصال پاک تو بعد یزید پلید تخت نشین ہویا جس وقت یزید تخت نشین ہویا اس وقت اس نے اپنی شخصی حکومت قائم کر زور زبر جبر تشدد کے نام لوگوں کو اپنی بیعت کے قائل کرنا لگ پیا مدینے دے حاکم جنہ کا نام ولید بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یزید نے پیغام بھیجا کہ امام علی مقام علیہ السلام نے کو میری بیعت کرو مدینے میں 4 ہستیاں ایسا سن جنہ کے بارے یزید کو ڈال کے خدشہ سی کہ اگر انہاں دا اتفاق ہو گیا تو میرا تخت الٹ جانا ہے انہاں دے وچوں پہلی ہستی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری ہستی کا نام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری ہستی کا نام حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح یہ 4 شخص مدینہ پاک دے وچ ایسے سن جنہاں دے بارے یزید کو کھٹکا سی کہ اگر ایک بازے تو ہو گئے کہ پھر میرا تخت باقی نہیں رہتا باقی جو صحابہ کرام سی میں اختصار کے نام واقعہ پیش کرنا گا اگر تفصیل بیان کرا کہ الحمدللہ انہا 72 شہیدہ ہوتے 72 موضوعات بیان کرا یزید نے جس وقت یہ پیغام حضرت ولید بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجا نا کہ امام علی مقام نے بولو میری بیعت لے حضرت ولید بن عتبہ نے ہاتھ کھڑے کر دیتے عرض کہتے نہیں جی میں کام نہیں کر سکتا میں تو پانتن پاک کا نوکر ہوں حضرت ولید بن عتبہ نے ہاتھ کھڑے کر دیتے یزید کو پیغام بھیجا کہ یزید میں کام نہیں کر سکتا یزید نے کیا میں تینوں معذور کر دوں گا کہ حضرت ولید بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا
کے سکندری پہ بستر لگا ہے جن کا تیرے گلے. حضرت ولید بن عتبہ نے انکار کر دیتا ہے. امام علی مقام علیہ السلام نے جس وقت دیکھا کہ حالات زیادہ ناساز ہوئے جا رہے ہیں، ملک شام کی طرف یزید کی طرف میرے تے دباؤ پایا جا رہا ہے، امام علی مقام علیہ السلام نے دل دے وچ ارادہ کیتا اہل بیت دے نال مشاورت کیتی کہ نانے دے دین دے نانے دے شہر دے وچ میں قتل و غارت خون خرابہ نہیں ہون دینا. قتل و غارت خون خرابے تو بہتر ہے کہ میں نانے دے شہر کو خیر بات کہہ دوں. امام علی مقام علیہ السلام نے مدینے مکی کی طرف ہجرت کی تھی. میں اپنا بیان کٹ آف کر کے وقت کی قیمت کے پیش نظر بیان کر رہا ہوں. اگر الحمدللہ تفصیل کے بیان کرنے وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن سارے امام علی مقام علیہ السلام مکے آ کے مقیم ہو گئے. جس وقت امام علی مقام علیہ السلام مکہ المکرمہ مقیم ہوئے کہ کوفیہ نے بھی خطا کا سلسلہ شروع کر دیتا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ 7000 خط، بعض کہتے ہیں 700 خط، بعض علیحدہ تعداد دستے ہیں. اتنے خط کوفیہ نے امام علی مقام علیہ السلام کی طرف بھیجے. علی اقتصاد کے حالات و واقعات کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حالات کا جائزہ لینے واسطے کوفے بھیجا جائے. امام علی مقام حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روانہ ہونے لگے، آپ کے دو بیٹے، ایک کا نام محمد تھے، دوسرے کا نام ابراہیم. آپ کے دو بیٹے بھی نال مزید ہوئے کہ ابا جی اسی تھوڑے نال جانا ہے. شدید اسراف کے بعد حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دو بیٹے کو لے کے کوفے جدو گئے. کوفے والے نے جدو علم ہوا کہ امام علی مقام امام مسلم بن عقیل آ گئے ہیں، تے پہلے دن ہی بعض روایات میں 40,000، بعض روایات میں 70,000 کوفیہ نے حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ تے بیعت کی. جس جگہ تے حق ہوتا ہے اتنے باطل ضرور ہوتا ہے، یہ یاد رکھا جائے. جتنے سچ ہوتا ہے اتنے جھوٹ ضرور ہوتا ہے. امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت کوفیہ نے حالات دیکھے کہ آپ نے امام علی مقام کو خط لکھ دیتا کہ حضور تسی بھی تشریف لے آؤ، کوفے کے حالات ٹھیک نے. دوسرے پاس جو یزید کے چمچے سی، یزید کے پیروکار سی، وہ کوفے کے خلیفہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حاکم کوفہ سن، انہوں نے کول گئے جا کے کہنے لگے کہ اے گورنر کوفہ تیری ناک چلے. امام مسلم بن عقیل آئے تو لوگوں نے کول بیعت لے رہے ہیں تے تو انہاں نوں روک کیوں نہیں لیا؟ حضرت نعمان بن بشیر بھی نوکر اہل بیت سن. عرض کرنے لگے کہ نہیں میرے کوئی کام نہیں. جس وقت حالات زیادہ بگڑے، میں کٹ آف کر کے اختصار کے بیان کر رہا ہوں، حالات زیادہ بگڑے، یزید کو پیغام بھیجا گیا. یزید نے ابن زیاد کو گورنر بنا کے کوفے کا مقرر کر دیتا. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذور کیا گیا. علی اقتصار کے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کر دیتا گیا. آپ کے دونوں صاحبزادے نے شہید کر دیتا گیا. اگر امام مسلم بن عقیل کی شہادت بیان کرنی ہو تو انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پر حاضری پیش کریں گے. امام مسلم بن عقیل کے انہوں نے بیٹے کی شہادت بیان کریں گے. علی اقتصار کے 3 محرم الحرام، 3 محرم الحرام کو امام علی مقام علیہ السلام نے کربلا دے میدان میں ڈیرے لگا دیا. امام علی مقام علیہ السلام 3 محرم الحرام کو سفر کرتے کرتے میدان کربلا آ گئے. جس وقت امام علی مقام علیہ السلام میدان کربلا آئے، سواریاں نے قدم آپ ہی رک گئے. امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں نے کو پوچھا کہ یہ جگہ کیڑی ہے. کسی دسن والے نے دسیا کہ اس کو میدان ماریا کہتے ہیں. پھر پوچھا کہ اور کوئی اس کا نام ہوئے. عرض کی تھی کہ اس کو میدان کربلا لے کیا جانا ہے. ساتھیوں نے عرض کی تھی کہ حضور اس کو میدان کربلا لے کیا جانا ہے. امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جگہ ساتھی جائے شہادت ہے. مسلمان بھائیو اگر میدان کربلا دے ماضی کی تاریخ کی طرف میں دسا کہ سارے نبی وقفہ در وقفہ جوگ در جوگ میدان کربلا دے وچ آندے رہے، میدان کربلا دے وچ آندے رہے. مسلمان بھائیو جناب آدم علیہ السلام جس وقت حضرت سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتے کرتے جب میدان کربلا آئے، آپ کے پیروں میں جو خون جاری ہو گیا. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہے اے رب العالمین، اے کیڑی جگہ ہے
अलैहिस्सलाम का ज़माना आया मुसलमान भाइयों जिस वक्त तूफान नूह आया कश्ती सारी ज़मीन ते जनाब आला चक्कर लगांदे जदों मैदान करबला तक आई मुसलमान भाइयों कश्ती हिचकोले खावन लग पई पानी विच गर्दाब आ गया पानी दे विच जनाब आला तेज किस्म की शिद्दत आ गई जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह दी बारगाह दे विच अर्ज़ कीती कि ऐ रब्बल आलमीन एक ही जगह है कि जब मेरी कश्ती इस जगह पे आई कश्ती हिचकोले खावन लग पई रब तआला ने इरशाद फरमाया कि ऐ नूह अलैहिस्सलाम इस मैदान करबला क्या जाना है मैंने उम्मीद है कि इस फकीर तो पहले थानू एक गल किसी ने भी नहीं सुनाई होनी मुसलमान भाइयों जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने रब दी बारगाह दे विच अर्ज़ कीती कि ऐ रब्बल आलमीन इस मैदान करबला की खासियत है अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया कि मेरे नबी की उम्मत के कुछ बाकी अफराद आमन वाले वक्त दे विच मेरे नबी दे नवासे इस जगह पे धरती दे नाल शहीद जनाब नूह अलैहिस्सलाम के बाद जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़माना आया मुसलमान भाई जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवा दे विच उड़दा जब मैदान करबला दे उतों दी गुजरिया तख्त डोलण लग पिया तख्त हिचकोले खावन लग पिया जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला दी बारगाह दे विच अर्ज़ कीती ऐ रब्बल आलमीन एक ही गल दे विच हिकमत है कि इस जगह ते जदों मेरा तख्त आया है हिचकोले खावन लग पिया डोलण लग पिया रब ताला ने इरशाद फरमाया ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम ये जगह बहुत ही बदबख्त जगह है अर्ज़ की है रब्बल आलमीन की हिकमत है फरमाया कि इस जगह पे आमन वाले वक्त दे विच मेरे नबी दे विसाल तो बाद मेरे नबी दे कुछ उम्मती मेरे नबी दे विसाल मेरे नबी दे नवासे ते मेरे धरती दे नाल शहीद करनगे मुसलमान भाई जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम तो बाद मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आया मैं इख्तिसार दे नाल पेश करांगा तफसीर बहुत ही ज्यादा तवील है मुसलमान भाइयों मूसा अलैहिस्सलाम को भी मैदान करबला की ज़ियारत करवाई गई ईसा अलैहिस्सलाम को भी मैदान करबला की ज़ियारत की गई मुसलमान भाइयों मौला कायनात शेर खुदा हैदर करार हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस मैदान दे विच आए आप क्या वाक़या कुछ इस तरह है कि जंग सिफ़ीन तो बाद जनाब आला मुसलमान भाइयों हज़रत अली करमुल्लाह ताला वजूद करीम जब मैदान करबला दे विच आए आके आपने उसे कुछ देर क़याम कीता अख दा पे ख्वाब आया देखा कि मेरे हुसैन को इत्थे ज़िबा कीता जा इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने देखा शेर खुदा ने ख्वाब दे विच कि मेरे बेटे को इत्थे ज़िबा कीता जा रहा है ते खून दी नदियां जारी ने इमाम हुसैन उस वक्त छोटे सन बचपन दे विच नाल सन अपने बाप मौला कायनात ने पूछा कि बेटा तुम रो क्यों रहे थे मौला कायनात ने इरशाद फरमाया कि या हुसैन मैनू ख्वाब आया कि इस जगह ते तैनू ज़िबा कीता जा रहा है ते इत्थे खून दी नदियां जारी ने अल इख्तिसार मुसलमान भाइयों करबला के मैदान की तारीख बहुत ही ज्यादा गहरी है बहुत ही ज्यादा वज़न वाली बहुत ही ज्यादा तवालत वाली है इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने एक मुहर्रमुल हराम को मैदान करबला में डेरे लगा देते सुल्तान वाले फिर फरमाते हैं कि जे कर दे जे कर दे जेड़े सिर कुर्बान
کہ خیمے تمبو کیوں سڑتے ہو پر صادق دین دی نام بابو جڑے سیر قربانی کرتے ہو کہہ دو لگ رہا تجھے تھک گئے جے